بد نظری کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے اتنا کچھ دیکھ لیا کہ وہ جذبہ رہا نہیں ہے، وہ تڑپ نکاح کی رہی نہیں ہے کہ ناقابل برداشت ہو جائے. آپ باہر کھانا کھا کے آئے ہو، انڈے پراٹھے، بیگم کو بیوقوف بنایا ہوا کہ میں تمہارے ساتھ لنچ کروں گا یا ڈنر کروں گا، باہر آپ نے برگر پیٹ خوب بھر لیا. اب جب بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں دال کو ذرا تڑکا لگا رہی ہوں، صبر کریں، آپ کہیں گے 3 گھنٹے صبر کرنے کے لیے تیار. بیگم 6 گھنٹے کے بعد لاؤ کھانا، لیکن کہیں بھی ٹماٹر کا، تڑکے کا یا کوئی مسالے کی کمی، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے آپ کا. آپ کو حلال میں بھی جلدی نہیں ہوگی، آپ کو حلال کی جلدی بولو بھائی نہیں ہوگی. تو یہ اس وجہ سے قرآن نے کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. کیوں؟ اس میں عورت کا کیا ہے؟ چاہے عورت راضی بھی ہو پھر بھی عورت کا نقصان ہے. اس میں مردوں کے چسکے ہیں، مردوں کے مزے ہیں. اس لیے یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، جو جن کو آپ دقیانوس کہتے ہیں اور بیکورڈ قسم کے کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہی مولوی عورت کی عزت جانتے ہیں. عورت کی عزت 4 دیواری میں ہے، پردہ کرنے میں ہے. کزنوں کے ساتھ جو بے تکلفی گھروں میں ہو رہی ہے، پہلے ہمیں یاد ہے لڑکے کی اکثر خواہش ہوتی تھی کہ شادی کزن سے کروں میں، کیونکہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. اب بچپن سے انہی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اتنے بے تکلف کہ بھائی یہ تو گھر کی چیز ہے، اس کو تو دل بہلا لیا، اس سے گپے بھی مار لیا، اب کوئی باہر سے لے کر آؤں گا میں. رشتے ہی نہیں ہوتے، اتنے بے تکلف. میں حیران ہوں، اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے ہمیں بچپن میں ان چیزوں سے، ہمارے شیخ کی وجہ سے بچا لیا، تو نے ہمیں، اللہ نے بچا لیا الحمدللہ. اب میں کیونکہ اب ہمارا گھر اللہ نے اپنے فضل سے خاص انعام سے بچا لیا. ہمارے گھروں میں کزنوں سے بے تکلف، میرے بھائیوں کی شادی کزنوں سے ہوئی ہے، لیکن میری بھابیاں مجھ سے پردہ کرتی ہیں. کزن کے ساتھ بھابی بھی بن گئی، مگر پھر بھی مجھ سے، ٹھیک ہے نا. سب بھائیوں کی بیویوں کا ایک دوسرے سے کیا ہے، اتنا اچھا ماحول لگتا ہے. گھر میں جاؤ سب آئے ہیں، سب پردے میں آرام سے، ایک شرافت والا، عزت والا ماحول. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کہیں اور جا کے بے تکلفی دیکھتا ہوں، کیسے کزن آ رہی ہے اپنے جوان کزن کے سامنے، ایسے ہاتھ مارا جا رہا ہے کندھے پہ، کیا بے غیرتی ہے یار، بے شرمی ہے. تم کیسے رہتے ہو اس گھر؟ باپ کہاں گیا ان کا؟ کہاں گیا؟ وہ جوان کزن ہے اور یہ جوان ٹین ایجز لڑکے ہیں، اس طرح بے تکلف ہو رہے ہیں، آپس میں شادیوں میں ڈانس بھی کر رہے ہیں. اتنا ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے، ہمارے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھو نا تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ. اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا جس میں اس کو مبتلا کیا. کوئی خارشی کتا دیکھیں یا کوئی، تو میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا اپنے دور کے رشتہ داروں میں یا کہیں دوسرے لوگوں میں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہے. شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ نے یہ ماحول نہیں رکھا، ایسی بے شرمی بے غیرتی والا ماحول. ہاں یہ سب چل رہا ہے. تو یہ وقتی مزے ہیں، لیکن اس سے گھر کا سسٹم کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. شادیاں نہیں ہو رہی کزنوں کی، کیونکہ وہ دیکھا ہوا ہے کزنوں نے. پہلے کہیں جھلک ہی نظر نہیں آتی تھی، کہیں تھوڑی سی جھلک کہیں میت میں دکھ گئی ایک دم لٹو ہو گئے. ایسے بھی کیسز ہیں، میت پہ آئے تھے، وہ بھی آئی تھیں، یہ بھی آئے تھے، اتفاق سے کہیں نظر پڑ گئی تو پاگل ہو گئے، شادی کر لی. اگر وہی دیکھتے 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 لڈو کھیلتے کھیلتے بڑے ہوتے تو پھر تھوڑی کوئی ویلیو نہیں. تو عورت کا کیا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، بولو بھائی نقصان ہو رہا ہے. مرد کا نہیں ہو رہا، مرد کے چسکے آ گئے ہیں، مزے آ گئے ہیں. ہاں مرد کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت دیر سے ہوتا ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ آیت پھر رہ جائے گی.